साथ साथ जो अशरफ साहब हैं गवादर से हमारे भी दोस्त हैं और एक पॉलिटिकल रहनुमा हैं। हम मुकम्मल तहकीकात करेंगे कि उनके घर के अंदर ये जो वाक़या हुआ है ये किस तरह हुआ है, क्या उन्होंने किसी वायलेंट प्रोटेस्टर को पनाह दी थी या वैसे ही गया, तो उसकी हम मुकम्मल तहकीकात करके नेशनल पार्टी और बाकी दोस्तों को ऑन बोर्ड लेंगे। हम किसी भी रहनुमा पॉलिटिकल रहनुमा को जो पुरअमन रहना चाहता है हम उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई पे बिलीव नहीं करते हैं। जनाब स्पीकर, अब मैं चंद एक तारीख़ी हक़ाइक़ जिनका असद बलोच साहब ने जिक्र किया, ज़रूरी है कि हिस्ट्री को करेक्ट किया जाए। जनाब स्पीकर, ये जो पार्टीशन के वक्त इल्हाक था स्टेट ऑफ कलात का, जिस तरह इन्होंने ख़ुद फरमाया कि कलात स्टेट जो है वो वट से शुरू होती थी और सरेआब पे ख़त्म होती थी, बाकी ब्रिटिश बलूचिस्तान की अपनी एक हिस्ट्री है, बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी अपनी एक हिस्ट्री है। और आपको याद दिलाता चलूँ कि जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और इंडिया हुई है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक एक्ट के ज़रिए हुई है, और उस एक्ट में ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ है प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, वो इंडिया में है या वो पाकिस्तान में है, कि जब उनको ये अख्तियार नहीं दिया गया कि वो आज़ाद हैसियत अपनी बरकरार रख सकें। उनको ये कहा गया कि या तो आप इंडिया के साथ शामिल हो या पाकिस्तान के साथ शामिल हो। पाकिस्तान के साथ जो स्टेट्स शामिल हुई उसके बाद खान कलात ने इनसाइड बलूचिस्तान, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी हुई किताब है, और उनका उन्होंने हवाला ख़ुद दिया कि वो किस तरीके से शामिल हुए। जिस मुआहदे की बात की जा रही है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद किसी किस्म का पुराना मुआहदा जो है वो बरकरार नहीं रखा जा सकता। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद खान अहमद यार खान, जो उस वक्त खान ऑफ कलात थे, वो फेडरेशन के नुमाइंदे यहाँ पर बने। यहाँ पर आके उन्होंने गवर्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दिए हैं। तो हिस्ट्री को थोड़ा सा करेक्ट करना ज़रूरी था। इसके बाद जो जिक्र खैर हुआ, मैं ज़्यादा बातों पे और रिबटल में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज हम सब ऑनरेबल मेंबर्स का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना हक है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए ज़रूर कहनी होती है। बरतानिया का जिक्र किया, साथ साथ हिंदुस्तान का भी जिक्र कर लेते हैं कि हिंदुस्तान की मीडिया ने जिस तरीके से इसको उठाया है, इन सारे इंसिडेंट्स को, ये हिंदुस्तान की मीडिया, ये इंग्लिस्तान के सेनेटर्स, ये इंग्लिस्तान की मीडिया, ये जब हमारे पंजाबी भाई कत्ल होते हैं तब क्यों नहीं कोई बात करते? जब बलोच को मुखबर के नाम पे कत्ल किया जाता है तब कोई बात क्यों नहीं कोई करता? जब यहाँ से शाबान से 11 पंजाबियों को बेदर्दी के साथ अगवा करके आज तक रखा हुआ है, उस वक्त हमारे दोस्त क्यों नहीं जज्बाती होते? उस वक्त क्यों हमारे दोस्त जज्बाती तकरीरें नहीं करते? अब मैं आता हूं गवादर पे। कुछ अरसा पहले हमारा BYC के साथ, डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा के साथ, जिसको हम बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, उनके साथ हुकूमत का एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है हुजूर। उस रिटन एग्रीमेंट में उन्होंने ये माना है, तस्लीम किया है कि राइट टू असेंबल, जिस तरह उनको मेरी बहन ने कहा राइट टू असेंबल कॉन्स्टिट्यूशन, जी कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है राइट टू असेंबल, वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है टू ऑर्गेनाइज दैट असेंबल, और वो उन्होंने हमारा राइट लिखा हुआ माना है। हमारे साथ एग्रीमेंट किया है कि आज के बाद हम जब धरना देंगे, जब हम वो करेंगे, जलसा जलूस करेंगे, हम आपसे परमिशन लेंगे, आप उसको ऑर्गेनाइज करने का हक रखते हैं। हमने क्या कहा है उनको? हमने ये कहा है कि गवादर वाला जलसा जाके पशीन में कर लें, हमने उनको ये कहा है गवादर वाला जलसा जाके डेरा बुगटी में कर लें। जनाब स्पीकर, हमने जब उनके साथ निगोशिएट किया तो हमने उनको इनिशियली कहा कि आप तुर्बत में ये जलसा कन्वर्ट कर ले। आप पहले ये सिलेक्शन ऑफ गवादर क्यों? सबसे ज्यादा लोग तो क्वेटा में मौजूद है, बलूचिस्तान का सेंट्रल पॉइंट खुजदार बनता है, जहां सारे बलोच इलाके जो है उनका वो सेंटर बनता है खुजदार, वहां पे क्यों नहीं? ये एक टेल में जाके क्यों जलसा सोचा गया? और 28 जुलाई जब गर्मियां हैं उस वक्त क्यों चुना गया ये जलसा? बिकॉज अगस्त के महीने में आपका बहुत बड़ा डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन इज कमिंग टू गवादर, और फिर गवादर का जो सेकंड फेज है CPAC का वो शुरू होने जा रहा है। तो हमने उनसे इनिशियल जो मुज़ाकरात किए, हमने कहा आप तुर्बत पे कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी हम तुर्बत पे नहीं करते। हमने कहा जी अच्छा चलें ठीक है, तुर्बत पे नहीं करते तो गवादर में जो जीडा है वहां पर कर लें। उस पर वो एग्री नहीं होते कि हमने सिर्फ मैरीन ड्राइव पे कर। फिर आपने परमिशन किस चीज के लिए? कि जब मैं आपसे परमिशन लूं बोलने का और आप मुझे ना करें मैं फिर भी बोलूं, तो फिर परमिशन किस चीज की रह गई? फिर उन्होंने परमिशन मांगी किस चीज की?
जहां कॉन्स्टिट्यूशन, आई रिपीट जनाब स्पीकर, जहां कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू असेंबल हर सिटीजन को देता है, मुझे ऑर्गेनाइज करने का हक देता है, फिर जिस तरीके से ये सारे लोग कहते हैं कि जी ये पुरअमन लोग मोल क्यों करते हैं अपने मुंह पे? ये पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? ये पुरअमन लोग एफसी के पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? ये पुरअमन लोगों की फायरिंग से, उनके तशद्दुद से आज लांस नाइक शबीर जो सीबी के रहने वाले थे वो शहीद हो गए। एक लेफ्टिनेंट ने अपनी आंख जाया कर दी। ये कहां से पुरअमन है? जनाब स्पीकर, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मैंने अपनी पिछली स्पीच में भी कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर चलाई जा रही है, और उस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर को डेलिबरेटली या नासमझी के साथ, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको दावत देता हूं, आप अपोजिशन के दोस्तों को दावत देता हूं, ये जो है ना आग पे तेल छिड़कने के बजाय आए, मैं आपको अख्तियार देता हूं मुज़ाकरात करें। मैं आज भी अपने दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खोले हुए। लेकिन क्या बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ इसलिए रह गई है कि हुकूमत के हर उस इकदाम को जो लोगों की बेहतरी के लिए उठाया गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं उन लोगों की हिफाजत कर सकूं जो पुरअमन शहरी हैं? क्या लोगों को, जत्थों को यह इजाजत दे दी जाए कि जत्थे आके ये असेंबली चलाना शुरू कर दें, जत्थे आके हुकूमत चलाना शुरू कर दें? जनाब स्पीकर, जत्थों की और ये वायलेंट लोगों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पे सख्ती करें? कौन सी नेक नामी हमको मिलती है? मैं एग्री करता हूं आपसे कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर रहे हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल कैपिटल के कॉस्ट पे मैं स्टेट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूं? जो हमारी पॉलिटिकल जमातें बलूचिस्तान में कर रही हैं, सिर्फ इस वजह से नोइंगली के पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। डिस्पाइट दैट वो आके अखबारात में वो बयानात देते हैं, और हमें जब अकेले मिलते हैं तो उनकी बातें डिफरेंट होती हैं, जब हमें तन्हाई में मिलते हैं तो उनकी बातें डिफरेंट होती हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज नहीं करना चाहते। तो मैं तो स्टेट की खातिर अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहा जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत पे बिलीव करती है। हमारा बदला ही डेमोक्रेसी है। हमने बीबी शहीद के बदले के लिए यही कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो डेमोक्रेसी मुझे ये इजाजत देती है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ये मुझे इजाजत देते हैं कि बहैसियत हुकूमत मैं जो लोग जो पुरअमन हैं, जो उनकी हिफाजत कर सकूं, उनके बच्चे आराम से स्कूल जा सकें। क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे अफगान सिटीजन्स ने जो स्कूल के बच्चे अगवा किए थे पेशावर से और फिर उनको इस्लामाबाद लाए, तो क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया? क्या नसीरुल्लाह खान बाबर ने कराची को साफ नहीं किया? कैसे साफ किया गया? क्या जो लोग वायलेंट हैं उनको आप हार पहना के ये पूरा पाकिस्तान साफ करेंगे? जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के लोग अब ये समझ चुके हैं कि उनकी तरक्की पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हमेशा से इज्जत मिली है। मैं आज फिर रिपीट करता हूं कि आज एक बलोच सदर पाकिस्तान है, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक बलोच है। तो बलोच को और इस मुल्क में ड्राइव थ्रू करने का, राइज करने की अपॉर्चुनिटी और कहां से मिलेगी? जनाब स्पीकर, मैं 100% ये समझता हूं और मैं आज वॉर्न कर रहा हूं पूरे बलूचिस्तान के लोगों को कि वो लेजिटिमेट वॉइसेस, क्या आज बशीर ज़ेब आके जिना रोड पे खड़ा हो सकता है? तो बशीर ज़ेब के लिए किसी ने लेजिटिमेट वॉइस बनना है। वो आप हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूं, कोई और हो सकता है। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम उसके लेजिटिमेट वॉइस के चक्कर में, पुरअमन के चक्कर में, बिल्कुल अगर पुरअमन रहना था तो आप तुर्बत पे जलसा कर लेते, क्या मसला था? हुकूमत यहां तक ऑफर कर रही थी कि आप तुर्बत पे जलसा करें, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द फैसिलिटीज। आप गवादर में, जीडा में जाके जलसा कर लें, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि जो इंटेंशंस है, मैंने आपको जलसे से पहले उनकी इंटेंशंस बता दी। जनाब स्पीकर, उनकी इंटेंशंस इस जलसे की पुरअमन नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि सबोटाज किया जाए उस तमाम एक्टिविटीज को जिससे बलूचिस्तान के लोगों की कोई बेहतरी हो। पाकिस्तान पर और बलूचिस्तान की अपनी फैसिलिटीज को अगर आप सामने रखें तो 3 किस्म के हमले हो रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, बिल्कुल मैं
ایگری کرتا ہوں جناب ریکی صاحب کے ساتھ کہ یہ سوشل میڈیا اس حد تک یہاں پر بے لگام ہو چکا ہے، کوئی ڈیفیمیشن کے لاز نہیں ہیں، کوئی آپ کو ڈیفیم کرتا ہے اس کو آپ عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے، جس کا جو جی چاہتا ہے اٹھا کے کہہ دے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان، سبی ڈویژن کے سارے روڈز کھلے ہوئے ہیں، رکشان ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے، جوب ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے، لورلائی ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے، ہمارے جتنے لوگ ہیں تمام اضلاع میں آرام سے زندگی چل رہی ہے. ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے. 5 جس طرح میرے فاضل دوست نے ذکر کیا کہ جی 5 دفعہ فوج کشی ہوئی. کب ہوئی حضور؟ کہاں ہوئی؟ کیا ایک اضلاع میں آپ اگر 1948 کا دیکھیں، کلات میں معمولی سا، وہ بھی پھر خان کلات نے خود ہینڈل کیا، کچھ عرصے کے لیے فوج ہے، اس کو ہم پہلا ملٹری آپریشن بلوچستان کہہ دیتے ہیں. سویپنگ سٹیٹمنٹس. کلات میں جب فوج گئی تھی ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کو پتا تھا، پنجگور کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. جب 70s میں ہوا تھا صرف خزدار، کلات اور کولو تک تھا، بارکان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. کولو میرا ہمسایہ، نواب صاحب ابھی تشریف رکھے ہوئے تھے، کہاں باقی ڈیرہ بگٹی میں کچھ ہو رہا تھا، اس کو بھی ہم نے پورا بلوچستان ڈکلیئر کر دیا. ہم نے ہسٹری بھی اپنی مرضی کی گاڑ لی. پاکستان کی ایک خوبصورت سٹوری ہے یہاں بلوچستان سے. انفارچونیٹلی جناب اسپیکر دیر از نو سٹوری ٹیلر. اور جب وہ سٹوری ٹیلنگ کی جاتی ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز. تو کیا را کے ایجنٹ بن جائیں؟ کیا موساد کے ایجنٹ بن جائیں؟ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو سپورٹ نہ کریں کیا؟ اگر وہ ہماری سپورٹ کر سکتی ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے میں، تو ہم کیوں نہ ان کو سپورٹ کریں؟ جناب اسپیکر، آج ایف سی کو ہم نے ریکوزٹ کیا ہے، کسی اور نے تو نہیں کیا، آپ کی صوبائی حکومت نے کیے، اور یہ پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے کیے. نہیں جناب اسپیکر، اس سے پہلے جتنی صوبائی حکومتیں گزری ہیں سب نے ریکوزٹ کیا. اس ریکوزیشن میں وہ روزانہ کی بنیاد پر لاشیں اٹھا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بی ایل اے آزاد کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے مچھ میں حملہ کر کے 2 جوان جو ہیں وہ شہید کیے ہیں. کس کے لیے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں؟ یہ سیکورٹی فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے والا کون ہے؟ کیوں نہیں تربت میں یہ جلسہ کیا گیا؟ کیوں نہیں جیڈا میں یہ جلسہ کیا گیا؟ مقصد اس کا یہی تھا کہ آپ گوادر میں جائیں، 30-40 ہزار لوگ اکٹھا کریں، اور پھر ابھی کہہ دینا. اگر اس وقت کہہ دیتے پھر لوگ کہتے ہیں وہ تو پرامن بیٹھے ہوئے ہیں. سارے گوادر کو پیک کر دیں، سی پیک کی ایکٹیویٹیز کو روک دیں، چائنیز ایکٹیویٹیز کو روک دیں، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تھوڑی ہے، اچھی ہے، بری ہے، اس کو روک دیں، اور اس کے بعد کہہ دیں کہ جی ہم تو پرامن بیٹھے ہوئے ہیں. کل آپ کو اسمبلی سیشن نہ کرنے دے ادھر آ کے ایک جتا اور کہ جی میں تو پرامن بیٹھا ہوں، میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو جناب اسپیکر ہمیں ان گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ جانا پڑے گا. حکومت آج ایک بار پھر اعلان کرتی ہے کہ ہمارے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. جو دوست اپوزیشن میں سے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں آ جائیں میرے پاس، ہم ان کو کردار بتاتے ہیں، وہ جائیں اور کردار ادا کریں، کہ وہ جا کے بات کریں. اسد بلوچ صاحب بات کریں، ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت بات کرے، جے یو آئی بات کرے. ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. ہمارا صرف ایک موقف ہے جناب اسپیکر، رائٹ ٹو اسمبل. جس کسی کا بھی حق ہے، رائٹ ٹو آرگنائز، ہمارا حق قبول کرنا پڑے گا. یہ حکومت کو یہ اختیار دینا پڑے گا. تو اس اختیار کے لیے جو بھی اختیار مانگتا ہے میں اختیار دینے کے لیے تیار ہوں. جائیں بلوچی جرگہ لے کے جائیں لوگوں مذاکرات کریں. ہماری طرف سے آپ کو مکمل اختیار ہے، ماں سوائے ایک اختیار کے کہ ہم اپنا یہ رائٹ نہیں دیں گے کہ رائٹ ٹو اسمبل اس کو آرگنائز کرنا ہماری ذمہ. ہاں ہماری طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ تربت میں گوادر میں نہ کریں اور آپ پشن میں جا کے کریں، آپ جا کے کولو میں کریں، آپ جا کے موسیخیل میں کریں. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں اسی ڈسٹرکٹ میں ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں. یہ گوادر کے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آخر میں ایک بار پھر میں نے آنریبل منسٹر فار ہوم کے ذمہ لگایا تھا. بالکل مولانا صاحب آپ کی بات درست ہے. میں آن دا فلور آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا. آپ وہاں کے نمائندے ہیں، آپ وہاں کے حقیقی نمائندے ہیں، آپ سے بالکل بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. غلطی حکومت سے ہو سکتی ہے تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اس بات پہ. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب اسپیکر، جس انداز کے ساتھ وائلنس، آخر یہ جو وائلنس کا ایک بازار گرم ہے، وائلنس سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس پر یہ اسمبلی کب جذباتی ہوگی؟ یہ پنجابیوں کے قتل پہ کب جذباتی ہوگی؟ یہ ان کے اغوا پہ کب جذباتی ہوگی؟ کیا ہم نے اسمبلی سے ابھی کوئی
ایک ریزولوشن پاس کرائی ہے جو 11 لوگ آج بھی ان کے قبضے میں ہیں، جو کیا ہیں جناب اسپیکر، جو کیا ہیں؟ ایک کی ویلڈر کی دکان ہے، ایک کی ایئر کولر کی دکان ہے، ایک کی ایزی پیسے کی دکان ہے، سب انتہائی غریب لوگ ہیں۔ گناہ ان کا صرف کیا ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ پنجابی جو ہے وہ گوادر میں کاروبار کر سکتا ہے، یا بلوچ جو ہے وہ جا کے لاہور میں کاروبار کر سکتا ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن کا ایک لمحہ ہم سب کو یاد ہے، اس پر ہم سب جذباتی تقریریں کرتے ہیں، لیکن اس وائلنس کے اگینسٹ ہماری جو نیت ہے، مجھے کبھی کبھار تو اس میں بھی شک نظر آتا ہے۔ جناب اسپیکر، بلوچستان اب مزید وائلنس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ریٹ آف دا اسٹیٹ، ریٹ آف دا گورنمنٹ، دس از مور امپورٹنٹ۔ ہم بالکل مولانا صاحب، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جہاں ہم نے ہاکی گراؤنڈ کو ڈکلیئر کیا ہے، وہاں ہم بالکل یہ لکھیں گے نیچے کہ حکومت جائے گی، حکومت بار بار اپنے لوگوں کے پاس جائے گی۔ حکومت کا مقصد ہی یہ لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ وننگ ہے، تو ہم کون سی حکومت کم بخت یہ چاہے گی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ دستگورے بانو؟ لیکن لوگوں کا انٹینشن دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ لوگوں کا انٹینشن ہے کیا۔ ان کا انٹینشن آپ کا جو کمرشل شہر ہے، آپ کا جو انٹرنیشنل شہر ہے، اچھا یا برا جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں کہ سی پیک سے کیا ہوا نہیں ہوا، قوموں کی تاریخوں میں قومیں ایسی مڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ پاکستان جو ہے وہ ایک مڈ میں چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مڈ سے نکل آئے گا، لیکن جب نکلے گا تو بلوچستان ہی سے نکلے گا۔ اور بلوچستان کا پتہ ہے، آج انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، جو آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، جو خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان از دا بیٹل فیلڈ۔ اس میں وہ آپ کے نیریٹو میں آپ کے اگینسٹ، اس میں وائلنس میں بندوق اٹھا کے آپ کے اگینسٹ، اور پھر تیسرا یہ سوشل منورنگ ہے کہ آپ سبورژن کریں، آپ لوگوں کو اکسائیں، لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسائیں۔ میں بار بار یہاں کہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے، حکومتوں کی وجہ سے، اگر کوئی اسٹیٹ اور نوجوان کے درمیان ایک ڈسٹنس آ گیا ہے، ہم نے اس ڈسٹنس کو کم کرنا ہے، گڈ گورننس کے ذریعے کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے، اس کے لیے اپوزیشن ہمارا ساتھ دے، ہم پر تنقید کرے، مثبت تنقید کرے، ہمیں راستہ دکھائے، ہماری رہنمائی کرے، اس گڈ گورننس سے ہم عام بلوچستانی کو گلے لگا سکتے ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں، اوور نائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ایٹ لیسٹ ہم ڈائریکشن سیٹ ضرور کر رہے ہیں کہ دس از دا ڈائریکشن، آنے والوں کے لیے ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں۔ ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہم یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ ڈائریکشن سیٹ کر لیں گے۔ اور بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم اور خوبصورت صوبہ ہے، بلوچستانی سب سے زیادہ محب وطن ہے، ایک مخصوص ٹولہ ریاست اور لوگوں کے درمیان ایک فاصلہ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ سوشل منور سے کرنا چاہتا ہے، وہ سوشل میڈیا کی کمپین سے کرنا چاہتا ہے، وہ وائلنس سے کرنا چاہتا ہے۔ ہم تینوں کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم تینوں کے اگینسٹ یہ حکومت کھڑی رہے گی۔ ہم بالکل کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں جو بھی میز لینا پڑے، ہم کوشش کریں گے۔ ہم نے پوری کوشش کی اس پوری کرائسس میں، اس پورے کرائسس میں کہ صرف 2 آرڈرز تھے ہمارے کہ آپ کہیں پہ بھی گولی نہ چلے، کہیں پہ گولی نہ چلے، کوئی گولی سے نہ مرے۔ آج بھی یہ تحقیقات ہونے جا رہی ہیں جن کا ذکر کیا مولانا صاحب نے، جو لوگ مرے، وہ جو کیلیبر ہے جو گولی کا، وہ تو ہماری فورسز یوز نہیں کرتی۔ تو بیچ میں وہ لوگ بھی تو ہیں جو لوگوں کو اکسانا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو لاشیں چاہیے، ان کو لاشوں کی پولیٹکس چاہیے۔ ہم لاشوں پہ پولیٹکس نہیں کرنے دیں گے۔ ہم بلوچستان کو پرامن رکھیں گے، بلوچستان کی سڑکوں کو پرامن رکھیں گے۔ ہم بار بار، میں آپ اس فلور پہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ اپوزیشن کے دوستوں کو کہہ چکا ہوں، میڈیا کے توسط سے کہہ چکا ہوں، whosoever wants to talk to us, whosoever he is, we are ready for that. State of Pakistan is ready. Government of Balochistan is ready. Government of Pakistan is ready. But ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ لوگوں کے قتل و غارت جاری رکھیں۔ اور پھر لوگوں کا جب قتل و غارت ہوتا ہے، میرا جو دکھ ہے وہ دکھ یہ ہے کہ اگر اس طرف سے کچھ ہو جائے، حکومت کی طرف سے ایک لاٹھی چل جائے، اس پر تو جو ریاکشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو اگر ان کی طرف سے جو وائلنس ہو رہا ہے، جو قتل و غارت ہو رہا ہے، ٹوٹل اس لڑائی میں جناب اسپیکر ابھی تک جو دعویٰ آتا ہے بی ایل اے کا، مسکرینٹس کا، ان کی جو کلنگز ہیں وہ 400 کے قریب ہیں۔
اور انہوں نے جو کلنگز کی ہیں دیٹ از مور دین 4000. وہ میں سیکورٹی فورسز کے علاوہ بات کر رہا ہوں. جو انوسنٹ شہری مارے گئے ہیں, اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ پروفیسر کیانی صاحب کو جب یہاں بے دردی سے مار دیا گیا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ پروفیسر ناظمہ طالب کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, اس کی ذمہ داری کس کی تھی؟ کیا حکومتوں کی نہیں تھی؟ کیا ریاست کی نہیں تھی؟ ریاست ظالم کے ساتھ کھڑی ہو یا مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو؟ کم سے کم ہماری حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی. کسی صورت ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. آخر میں ایک بار پھر, ابھی جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ دوسری طرف سے کوئی بھی زخمی نہیں ہے, کوئی پولیس والا, 16 FCC کے جوان زخمی ہیں. 2 FCC کے جو ایک افسر ہے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, لیفٹیننٹ, نیا کمیشنڈ افسر, نوجوان, وہ ایک آنکھ اس کی ضائع ہو چکی ہے. اور اسی طرح پولیس کے کئی جوان زخمی ہیں, کئی لیویز والے زخمی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کو کنڈیم نہیں کیا جا سکتا؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب کا کہ انہوں نے وائلنس, دونوں وائلنس کو کنڈیم کیا ہے. ہمارے ہاں یہ فیشن بنا ہوا ہے کہ بس حکومت کے خلاف تقریر کر لیں, ریاست کے خلاف تقریر کر لیں, سوشل میڈیا میں ہیرو بن جائیں, اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو رائز کرنا شروع کر دیں. ہم نے مسنگ پرسنس پہ اگر کمیٹی بنائی, آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پچھلی حکومت کو آرڈر ہے آنریبل ہائی کورٹ کا, ہم نے تو آ کے امپلیمنٹ کیا ہے کہ 2 لوگ اپوزیشن سے لیں, 2 حکومت سے لیں. ہم نے لے لیا نا. اس پر کیا ری ایکشن آیا جناب رحمت صالح بلوچ صاحب کا؟ تو جب آپ تیار نہیں ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے, ہمیں تو کہتے ہیں مذاکرات کرو, جب ہم آپ کو مذاکرات کے لیے رول دیتے تو آپ اسے پیچھے ہٹ جاتے. تو اس پہ بھی پھر آگے بڑھے نا. پھر مذاکرات کرتے تو پھر مذاکرات پہ کردار ادا کریں. میں ایک بار پھر BYC کو, ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ہمارا صرف ایک رائٹ آپ مان لیں, باقی آپ کی ہر بات ہم ماننے کو تیار ہیں. ہمارا یہ رائٹ کہ گورنمنٹ نے آرگنائز کرنا ہے, گورنمنٹ آرگنائز کرے گی. ہم ایک قدم بھی اپنے اس رائٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم کسی جتھے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے شہروں کو کنٹرول کر لیں, وہ ہمارے ہائی ویز کو کنٹرول کر لیں, وہ ہماری اسمبلی کو کنٹرول کر لیں, وہ ہماری ریڈ زون کو کنٹرول کریں. ناٹ ایٹ آل جناب اسپیکر. ہم بالکل پولائٹ رہیں گے, فرم رہیں گے, اسٹیٹ کی ریٹ کو اسٹیبلش کریں گے. مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے 24/7 کھلے ہوئے ہیں. میں نے اپنا اختیار اپوزیشن کو دے دیے. ان میں سے جو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے وہ جائے اور ایکسرسائز کرے. کیا حکومت کی طرف سے سارا اختیار ہے. شکریہ جناب اسپیکر. پاکستان زندہ باد.